السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے تیمور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تیمور ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت منفرد ہونے والی ہے کیونکہ ہم آج کی ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان کے متعلق ایک منفرد ڈاکومنٹری آپ سے شیئر کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بھی قرآن پاک میں 2 دفعہ آیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ ہے۔ آپ نے کوفہ کے نزدیک مسجد سہلہ کے پاس زندگی گزاری۔ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے۔ انہوں نے 300 سال کی عمر پائی۔ آپ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت آدم سے جا ملتا ہے اور ان پر 30 آسمانی صحیفے نازل ہوئے۔ ان سے قبل لوگ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے حیوانات کے چمڑے سے استفادہ کرتے تھے۔ وہ دنیا میں پہلے انسان تھے جنہوں نے درزی کا کام کیا اور لوگوں کو لباس کی سلائی کرنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ سلائی شدہ لباس سے استفادہ کرنے لگے۔ وہ ایک بلند و قامت اور طاقتور انسان تھے۔ وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے تحریر کیا۔ انہیں علم نجوم، حساب اور علم حیت پر عبور حاصل تھا، اور لوگوں کو بھی یہ علوم پڑھایا کرتے تھے، اور لوگوں کو آسمانی کتابوں کی تعلیم دیتے اور انہیں اپنی انتہائی قیمتی نصیحتوں سے سمجھایا کرتے تھے۔ ان کا نام ادریس اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو درس دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام عظمت تخلیق کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے، آسمان، زمین، عظیم مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش اور تمام مخلوقات کا کوئی خالق ہے جو انہیں ایک خاص نظام کے تحت چلا رہا ہے، لہٰذا میں اس کی اس طرح سے عبادت کروں جس طرح وہ عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے اپنی قوم کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دی۔ دعوت حق کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک ایسے قبیلے سے ملاقات کی جو بت پرستی کی دلدل میں غرق تھا۔ آپ نے ان لوگوں کو تبلیغ کی اور ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا، خدا واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ایک کے بعد ایک کر کے خدا کی ہدایت کو قبول کرنا شروع کر دیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہونے لگے۔ ابتدا میں ان کی تعداد 7 افراد پر مشتمل تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے 70 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد لوگ دعوت حق کو قبول کرتے رہے اور تعداد 1000 تک ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان 1000 لوگوں میں سے 7 افراد کو منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے اور ہاتھ پھیلا کر راز و نیاز کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل کی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو عبادت کی دعوت دی۔ وہ 7 افراد حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات تک ان کے ہمراہ عبادت الہی میں مصروف رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے معاشرے کو ہر لحاظ سے سدھارنے پر توجہ دی۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو مظلوم کا دفاع کرتے اور ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ظالم و ستمگر بادشاہ حکمران تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے بادشاہ وقت کی اطاعت کرنے سے انکار کیا اور سرعام اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی، لہٰذا اسی وجہ سے ظالم و جابر حکومت نے انہیں باغی کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محافظوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کے لیے گیا اور ایک ایسی سرزمین پر پہنچا جو سرسبز و شاداب اور ہری بھری تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس کے محافظوں نے کہا، یہ زمین حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار کی ہے۔
بادشاہ نے اس زمین کے مالک کو بلا کر کہا یہ زمین میرے ہاتھوں فروخت کر دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار نے کہا میں اس زمین کی آمدنی کا زیادہ حقدار ہوں، اس لیے میں یہ زمین نہیں دوں گا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنے محل واپس لوٹ آیا۔ بادشاہ کی بیوی نے اسے غصے کی حالت میں دیکھ کر پوچھا تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ بادشاہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تبلیغ نے لوگوں کے اندر جرت پیدا کر دی ہے۔ بادشاہ کی بیوی ایک بے رحم عورت تھی۔ اس نے کہا غصے سے لال پیلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ایسی چال چلوں گی کہ ایک تو تم اس زمین کے مالک بن جاؤ گے اور لوگوں میں تمہارا ڈر بھی قائم رہے گا۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سی چال ہے جو چلنا چاہتی ہو؟ بادشاہ کی بیوی نے ایک ظالم افراد پر مشتمل لوگوں کا گروہ بنایا ہوا تھا جس کا نام ازرقہ تھا۔ اس نے کہا میں اس گروہ کے کچھ افراد کو بھیج کر اس زمین کے مالک کو اٹھوا کر یہاں منگواؤں گی۔ وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ شخص تیرے آئین کی سر عام بغاوت کرتا ہے، لہٰذا تیرے لیے اسے قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسے قتل کرنے کے بعد تو اس سرسبز اور ہری بھری زمین کا مالک بن جائے گا۔ بادشاہ کو اس عورت کی حکمت عملی پسند آئی۔ اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار کا قتل کر دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بادشاہ کے پاس گئے، کھل کر اس پر اعتراض کیا اور ثابت کیا کہ اس کا دین باطل ہے اور اسے دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی، اور اس سے کہا اگر تم نے توبہ نہ کی تو عین قریب عذاب الہی کے لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ مزید یہ کہا کہ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ حکم خدا تمہارے تک پہنچایا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے حضرت ادریس کو قتل کرنے کا نقشہ تیار کر لیا ہے۔ اس کے قتل ہونے کے ساتھ ہی اس کی رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس عورت کا منصوبہ یہ تھا کہ اس نے 40 افراد کی ڈیوٹی لگا دی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو خفیہ طور پر قتل کر دیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے ان کو خبر کر دی، لہٰذا انہوں نے اپنا وہ مسکن چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر رہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان 40 افراد نے شکست کھائی۔ ایک مدت تک پورا کا پورا ملک قحط کی لپیٹ میں آ گیا، یہاں تک پہنچ گئی کہ بادشاہ کی بیوی شرم کے مارے رات میں مانگا کرتی تھی۔ ایک رات کتوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ لوگ 20 سال تک مسلسل قید کے عذاب میں مبتلا رہے۔ آخر کار جو لوگ بچ گئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے تھے، تو آہستہ آہستہ ان لوگوں سے یہ عذاب رفع ہوا۔ یوں حضرت ادریس علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال قبول کر لیے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا کی تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ فرشتے نے ان سے پوچھا تمہاری تمنا کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میری تمنا یہی ہے کہ میں زندہ رہوں اور خدا کا شکر کرتا رہوں، کیونکہ میں نے اس دوران بہت زیادہ دعا کی کہ میرے اعمال قبول ہوں، جو کہ قبول ہو گئے۔ اب یہ چاہتا ہوں کہ اعمال قبول ہونے پر شکر کروں اور ہمیشہ اس میں مشغول رہوں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر سوار کیا اور انہیں آسمان پر لے گئے، اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ شکر خدا بجا لانے میں مشغول ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں
اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔